فرانسیسی جنرل الارڈ اور سکھ شہزادی بانو پانڈے کی کہانی لاہور سے شروع ہوئی، جسے فرانس کے امیر ترین شہر سینٹ ٹروپاز میں اکثر لوگ جانتے ہیں، لیکن پاکستان میں شاید ہی کسی کو اس دلچسپ کہانی کا علم ہو۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی شخص کو تب تک ارب پتی تسلیم نہیں کیا جاتا جب تک اس کی کشتی فرانس کے شہر سینٹ ٹروپاز، جسے فرانسیسی زبان میں سان تھوپا کہتے ہیں، پر لنگر انداز نہیں ہوتی۔ اس شہر میں کوئی بھی گھر 1 ارب روپے سے کم کا نہیں، اس لیے یہاں کا ہر شخص ہی ارب پتی ہے۔ لیکن یہاں کا پہلا ارب پتی ایک فرانسیسی جرنیل الارڈ تھا، جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج خاص کا جرنیل اور ایک طرح سے رشتہ دار بھی تھا۔ 20 کمروں اور 20 سویٹ پر مشتمل ان کا بنایا ہوا محل، جسے انہوں نے اپنی ہندوستانی بیوی کے نام پر پاندائی محل کا نام دیا تھا، اب اس شہر کا 5 سٹار ہوٹل ہے، جہاں ہر ارب پتی ایک رات ضرور گزارنے کی تمنا رکھتا ہے، تاکہ وہ فرانس اور پنجاب کے درمیان پروان چڑھنے والی محبت کی اس لازوال داستان کا لمس محسوس کر سکے۔ اس کی دیواروں پر اب بھی وہ پینٹنگز موجود ہیں جو جنرل الارڈ کے انارکلی والے گھر کی ہیں۔ جنرل الارڈ اور پاندائی کی کہانی کیا ہے؟ وہ پنجاب پہنچ کر رنجیت سنگھ کی فوج میں کیسے ملازم ہوا؟ یہ ایک دلچسپ کہانی ہے جس میں رومان بھی ہے اور ہیجان بھی ہے۔ جنرل الارڈ سینٹ ٹروپاز میں سن 1785 میں پیدا ہوئے، جو تب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ سن 1803 میں جب وہ 18 سال کے ہوئے تو انہوں نے نپولین کی فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ سن 1815 میں واٹرلو کی جنگ میں نپولین کو شکست ہوئی اور انہیں قید کر لیا گیا، تو نپولین کے قریبی رفقا کو بھی نظر بند کر دیا گیا، جن میں الارڈ بھی شامل تھے، کیونکہ وہ نپولین کے نظریاتی ساتھی تھے۔ 3 سال بعد جب انہیں رہائی ملی تو فرانس میں نامساعد حالات کی وجہ سے وہ اٹلی اپنے ماموں کے پاس چلے گئے، جنہوں نے انہیں نوکری کے لیے ایران کے ولی عہد عباس مرزا کے پاس حلب بھجوا دیا۔ الارڈ کچھ عرصہ ولی عہد کے خصوصی دستے میں رہے، مگر چونکہ وہ برطانیوں کی نظروں میں تھے، اس لیے عباس مرزا نے برطانیہ کی مخالفت کے خطرے کے پیش نظر الارڈ کی خدمات لینے سے معذرت کر لی، جس کے بعد انہوں نے چاروں ناچار کابل کا رخ کیا، جہاں نپولین کا ایک اور جنرل ونچورا بھی موجود تھا۔ الارڈ اور ونچورا نے کابل میں رہنے کی بجائے لاہور جانا مناسب سمجھا، کیونکہ اینگلو افغان جنگ کی وجہ سے کابل میں بھی خطرہ ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ ایران میں رہ کر الارڈ نے فارسی سیکھ لی تھی، اور جب مارچ سن 1822 میں وہ جنرل ونچورا کے ہمراہ لاہور آئے تو دونوں نے رنجیت سنگھ کے وزیر خارجہ اور مشیر خاص فقیر عزیز الدین کی معرفت دربار تک رسائی حاصل کی۔ مہاراجہ اس وقت اپنی سرحدوں پر انگریز فوج کا خطرہ محسوس کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے پنجابی فوج کو یورپی خطوط پر استوار کرنے کے لیے انہیں نعمت خداوندی سمجھا۔ رنجیت سنگھ نے ان کو ملازمت پر رکھ لیا، دونوں کی تنخواہ 2500 روپیہ ماہانہ رکھی گئی۔ جنرل ونچورا کو پیدل فوج اور جنرل الارڈ کو رسالہ کا جرنیل بنایا گیا۔ فوج میں شمولیت پر رنجیت سنگھ تمام غیر ہندوستانی افراد سے حلف لیتے تھے کہ وہ یورپی طاقت کے حملے کی صورت میں پنجاب کے وفادار رہیں گے۔ دربار کی اجازت کے بغیر وہ کسی یورپی حکومت کے ساتھ خط و کتابت نہیں کریں گے، اور انہیں داڑھی رکھنا ہوگی۔ وہ گائے کا گوشت نہیں کھائیں گے، تمباکو نوشی نہیں کریں گے، اور اگر شادی کریں گے تو ہندوستانی عورت کے ساتھ ہی کریں گے۔ جنرل الارڈ نے 40,000 پنجابی فوج کو تربیت دی اور اسے جدید خطوط پر استوار کیا۔ مہاراجہ اور جنرل الارڈ کی قربت اس وقت رشتہ داری میں بدل گئی جب مہاراجہ نے اپنی رشتہ دار اور چمبا کے راجہ منگا رام کی 12 سالہ بیٹی بانو پانڈے سے جنرل الارڈ کی شادی کرا دی۔ مارچ سن 1826 میں ہونے والی یہ شادی دراصل اس دور میں شاہی خاندانوں میں دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے والی ایک شاہی روایت کا تسلسل تھی۔ بانو پانڈے، جسے فرانسیسی میں پاندائی کہتے ہیں، سن 1814 میں پیدا ہوئی اور محض 12 سال کی عمر میں بیاہی گئی۔ اگلے 8 برسوں میں ان سے جنرل الارڈ کے 7 بچے پیدا ہوئے۔ پاندائی شہزادی تھیں، وہ پوری مشرقی تہذیبی روایت کے ساتھ جنرل الارڈ کے گھر آئیں تو مغرب کے اس جرنیل کے دل کو ایسی بھائیں کہ انہوں نے فارسی میں پاندائی کی محبت میں نظمیں تک لکھ ڈالی۔ الارڈ کی پہلی شادی سے ایک بیٹی میری شارلٹ تھی، جو انہیں بہت عزیز تھی، جسے انہوں نے اپنے پاس ہندوستان بلوا لیا۔ میری شارلٹ فرانس میں ایک نوجوان سے محبت کرتی تھی، مگر دوسری طرف وہ باپ تھا جس کی اس نے 8 سال سے شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ شارلٹ ہندوستان آنے سے پہلے ایک راہبہ سے ملی، جس نے اسے بتایا کہ تمہیں محبت نہیں ملے گی، ہندوستان میں موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہی ہوا، وہ ہندوستان آئی، مگر 5 اپریل سن 1827 کو اچانک انتقال کر گئے۔ جنرل الارڈ کو ان کی اچانک موت کا از حد صدمہ ہوا اور انہوں نے 48 کنال کے احاطے میں مغل شہزادیوں کی طرح اپنی بیٹی کی قبر پر شاندار مقبرہ بنوایا اور شاندار باغ لگوایا، جسے لاہور میں آج بھی کوڑی باغ کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ الارڈ اپنی بیٹی کی اچانک موت پر سخت صدمے کا شکار ہوئے اور انہیں محسوس ہونے لگا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ان کی نوجوان بیوی کو بھی ان کے ساتھ ستی کر دیا جائے گا۔ اس لیے انہوں نے سن 1834 میں اپنے بیوی بچوں کو فرانس منتقل کرنے کا پروگرام بنایا۔ جنرل الارڈ نے مہاراجہ رنجیت سنگھ سے اجازت لی کہ وہ فرانس میں اپنے بچوں کی تربیت عیسائی کے طور پر کرنا چاہتے ہیں۔ مہاراجہ راضی نہیں تھے، انہیں خدشہ تھا کہ الارڈ واپس نہیں آئیں گے۔ تاہم الارڈ نے وعدہ کیا کہ وہ نہ صرف واپس آئیں گے بلکہ فرانس سے جدید ہتھیار اور انگریزوں کے خلاف فرانسیسی بادشاہ کی مدد کا پروانہ بھی لائیں گے، جس پر مہاراجہ نے جانے کی اجازت دے دی۔
जनरल अलार्ड जब फ्रांस गए तो इनकी आवभगत शाही मेहमान के तौर पर की गई। फ्रांस में अलार्ड और पांदाई की शादी की रस्मात मजहबी तरीके से चर्च में अदा की गई। अलार्ड ने फ्रांस में पांदाई के लिए एक आलीशान महल बनवाया जिसमें न सिर्फ हिंदुस्तानी तर्ज तामीर को भी मलहूज़ खातिर रखा गया बल्कि इसमें हिंदुस्तान से लाए गए फ़न मुसव्वरी के शाहकार भी आवेज़ा किए गए। उस दौर में ये सेंट ट्रूपास का सबसे शानदार महल था। जनरल अलार्ड ने दिसंबर सन 1835 में फ्रांस को अलविदा कहा और फिर दोबारा वो अपने खानदान को देख नहीं सके। सन 1838 में इन्हें पेशावर में जनरल अतिबल की मदद के लिए भेजा गया, जहां 23 जनवरी सन 1839 को दिल का दौरा पड़ने से इनकी मौत वाक़ हुई। महाराजा चूंकि खुद भी बीमार थे इसलिए उन्हें ये अफसोसनाक खबर नहीं दी गई। जनरल अलार्ड की लाश लाहौर में पूरे फौजी एजाज के साथ लाई गई। पेशावर से लाहौर तक हर फौजी छावनी में इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जब इनकी लाश लाहौर पहुंची तो शाहदरा से अनारकली तक तमाम रास्ते में फौजी खड़े थे जिन्होंने फायरिंग करके अपने बहादुर जर्नैल को खिराज तहसीन पेश किया। इन्हें कुड़ीबाग में वहीं दफन किया गया जहां इनकी 2 बेटियां दफन थी। उधर फ्रांस में पांदाई को एक हिंदुस्तानी शहजादी और जनरल अलार्ड की बीवी होने की हैसियत से खुसूसी रुतबा हासिल था और वहां की इशराफिया में इन्हें इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता था। कहते हैं कि जब इन्हें जनरल अलार्ड के इंतकाल की खबर मिली तो वो इस पर यकीन करने को तैयार ना हुई। वो बहुत खोई खोई रहने लगी। ज़हनी सुकून के लिए वो चर्च जाने लगी और फिर ईसाईयत कबूल करके रोमन कैथोलिक फिरके में दाखिल हो गई। फ्रांस के बादशाह और मलिका ने इन्हें खुसूसी तकरीब में अपनी बेटी का खिताब दिया जिसमें जनरल अलार्ड के दोस्त जनरल वेंचुरा भी तशरीफ लाए। 25 जुलाई सन 1845 को पांदाई की छोटी बेटी फिल्स, जिसकी उम्र 10 साल थी, इंतकाल कर गई। अपने खामद और बेटी की पै दर पै मौत के सदमों की वजह से पांदाई का दिल अब इस महल में नहीं लगता था जिसके एक एक पत्थर पर जनरल अलार्ड की यादें नक्श थीं। वो साहिल समंदर पर बने एक और घर में मुंतकिल हो गईं जहां बाकी उम्र उन्होंने जनरल अलार्ड को याद करके गुजार दी। वो चाहती तो हिंदुस्तान लौट सकती थी मगर अलार्ड की ख्वाहिश के मुताबिक इन्होंने बच्चों की परवरिश ईसाई तरीके से की। इनके बच्चों की शादियां फ्रांसीसी अशराफिया के खानदानों में हुई। बिलाखिर 13 जनवरी सन 1884 को सेंट ट्रूपास में हिंदुस्तान की ये बेचैन रूह परवास कर गई मगर इनके मकबरे पर जाने वाले मोहब्बत का वो कर्ब महसूस करते हैं जो लाहौर से फ्रांस तक फैला हुआ था। फ्रांसीसी हुकूमत ने शहर में महाराजा रंजीत सिंह, जनरल अलार्ड और पांदाई के मुजस्मे नस्ब किए हैं। पांदाई होटल में नस्ब वो तारीखी पेंटिंग भी सयाहों का दिल खींचती है जिसमें अनारकली में वाक़े घर में जनरल अलार्ड अपने खानदान के साथ मौजूद हैं। सेंट ट्रूपास में अलार्ड खानदान की अब 5वीं नस्ल रहती है। इनका लक्कड़ पोता हेनरी प्रोस्ट अलार्ड शहर का डेप्टी मेयर भी रह चुका है। वो फ्रांसीसी में लिखी गई 3 किताबों के मुसन्निफ भी हैं जिसमें से एक किताब जनरल अलार्ड पर भी है। मोहब्बत की इस लाजवाब दास्तान ने लाहौर में जन्म लिया मगर यहाँ किसी को नहीं मालूम कि कुड़ीबाग की क्या कहानी है। मकबरा अनारकली जहाँ आज पंजाब का सिविल सेक्रेटेरिएट है उसे फ्रांसीसी जनरल अलार्ड और इनकी बीवी पांदाई के लिए बनाया गया था। फ्रांस वाले लाहौर में जन्म लेने वाली मोहब्बत की इस दास्तान को दुनिया भर के अरबपतियों को बेच रहे हैं और हम ये जानते तक नहीं कि इस दास्तान का ताल्लुक लाहौर से है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।